بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں، آج ہم جاننے والے ہیں اللہ کے نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں کتنی تھیں اور ان کے کیا نام ہیں۔ دوستوں، یہ وہ جانکاری ہے جو ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا کے مشہور لوگوں کے نام اور ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس کے صدقے میں ہمیں یہ زندگی اور سب کچھ ملا ہے جس پر ہر مسلمان کا ایمان ہے، آج ہم اس پیارے نبی کے خاندان کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں اور ان کے کیا نام ہیں، اور اس کے بعد ہم ان کے بیٹوں کے بارے میں جانیں گے۔ پیارے دوستوں، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور وہ سبھی بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھیں۔ پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ دوستوں، اللہ کے نبی کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ حضرت زینب جب پیدا ہوئیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال کی تھی۔ حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص کے ساتھ ہوا۔ حضرت زینب نے اسلامی تعلیم اپنی والدہ حضرت خدیجہ سے حاصل کی تھی۔ حضرت زینب کی وفات 8 ہجری کو ہوا۔ حضرت زینب کی ایک بیٹی تھی جن کا نام حضرت امامہ تھا۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا نام رقیہ تھا۔ پیارے دوستوں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش اس وقت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال کی تھی۔ حضرت رقیہ کا نکاح مکہ میں حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ ہوا تھا۔ جب مکہ کے مشرک ایمان والوں کو تکلیف دینے اور ان پر ظلم کرنے کے حد پار کر رہے تھے، تب حضرت رقیہ اور حضرت عثمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کے ساتھ حبس میں رہنے چلے گئے۔ حبس میں اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا، انہوں نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت رقیہ بیمار تھی۔ ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے شوہر حضرت عثمان کو مدینے میں رہنے کے لیے کہا گیا، اس لیے حضرت عثمان جنگ بدر میں شامل نہیں ہو پائے اور اسی بیماری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ جس دن حضرت زید بن حریث جنگ بدر کی جیت کی خوشی لے کر مدینہ آئے تھے، اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ حضرت رقیہ کی وفات کے 2 سال بعد ان کے بیٹے عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا، ان کی عمر 6 سال کی تھی۔ تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پیارے دوستوں، حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے۔ حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 ہجری میں کی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 نوروں والا کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں۔ یہ ایک ایسی نعمت تھی جو کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی، لیکن 9 ہجری کو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ام کلثوم کو حضرت رقیہ یعنی ان کے بہن کے بغل میں ہی دفن کیا گیا۔ چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بدر کے واقعات کے بعد احد کے واقعہ سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 5 اولادیں ہوئیں۔ نمبر 1 حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4 حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 5 حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم عزیز دوستوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور صاحب زادی سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ
نہیں چلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بات چیت میں بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی تھی۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد یعنی کہ رمضان کی 11 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات فرمائی اور اس دنیا سے مالک حقیقی کے پاس جا ملی۔ دوستوں، یہ تھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں جن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی آ رہی ہے۔